اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ اور خاص طور پہ آج دن ہے فتح مکہ کا بھی، اللہ کا اگر حکم ہوتا، اللہ کا اذن ہوتا اور ہماری خوش نصیبی ہوتی کہ ہم رسول کے دور میں ہوتے، تو جنگ بدر میں بھی اگر رسول اللہ چاہتے تو ہمیں لے جاتے، فتح مکہ کے وقت بھی ہم اگر رسول اللہ چاہتے اور اللہ کا حکم ہوتا تو ہوتے۔ تو شیر سماعت کیجئے کہ ارمان ہے عاشق رسول کا ارمان، جی جب قدموں میں ہوتے تو ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ اب جب میں شعر پڑھ رہا ہوں، جیسے مولانا صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے میں ایک یہ شرائط بھی رکھی گئی تھی کہ ہمارا مسلمان تمہاری طرف آ جائے تم اس کو بے شک رکھ لینا، لیکن تمہارا بندہ اگر ادھر آ گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب وہ یہاں آ جاتا تو مسلمان ہی ہو جاتا تھا۔ اب ایک شعر میں اس شعر کو شاعر البید نور علی نور صاحب کی طرف سے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں اس کی طرف سے جو کافر و مشرکین کی طرف سے شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پھر وہ رسول کے قدموں میں گر جاتا ہے اور پھر وہیں رہ جاتا ہے۔ لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب رسول کی بارگاہ سجی ہوتی اور منبر پر رسول رونق افروز ہوتے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ رسول کی بارگاہ میں ایک بار نہیں بار بار آئے۔ ہر شخص، کوئی شاعر نعت کا نذرانہ لے کر آ رہا ہے، کوئی نعت خان نعت کا نذرانہ لے کر آ رہا ہے۔ محفل کے اصولوں میں سے ہے کہ جو شخص ایک بار آتا ہے اس کو پھر وہ ایک ہی بار پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسرا شخص پڑھتا ہے۔ لیکن ہم نے چاہا کہ ہم بار بار رسول خدا کی بارگاہ میں آئیں، تو ایک طریقہ قبلہ دیکھیے گا نور صاحب، اور ہم نے سوچا کہ اس طریقے سے آتے تو بار بار رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب شاعر یا نعت خان کوئی کلام لے کر آتا، نعت کے اشعار لے کر آتا، تو یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، ہوتے اس
اس دور کا قصہ، جیسے کہ ابھی فتح مکہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول خدا کے اس دور کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری ماں جو سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے، ہر ماں اپنے بچوں کو وہ واقعات سناتی ہیں انبیاء کے ائمہ طاہرین کے. تو یہاں بھی ہمارا کردار کس انداز سے ہوتا کہ ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان. آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.